अस्सलामुअलैकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सबात नान। शेयर करते हैं एक अहम खबर शामिल करते हैं। अटक से नुमाइंदा हाफिज खलील अहमद के मुताबिक आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम 7 सितंबर यौम ख़त्म नबूवत के मौके पर अज़ीमुश्शान ख़त्म नबूवत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ज़िला अमीर आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मौलाना काजी मोहम्मद इब्राहिम साक़िब अल हुसैनी और सज्जादा नशीन खानका मदनी मौलाना काजी मोहम्मद अरशद अल हुसैनी ने की। रैली मक्की मस्जिद से शुरू हुई, जो कि मदनी चौक, फवारा चौक, कमेटी चौक, कचहरी चौक और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मरकज़ ख़त्म नबूवत फ़ारूक आज़म कॉलोनी पहुँच कर इख्तिताम पसीर हुई। घुड़सवार दस्तों ने खसूसी तौर पर शिरकत करके चार चांद लगाए। रैली में मुमताज़ उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियात समेत अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। रास्तों पर रैली के शुरका पर शहरियों की जानिब से फूलों की पत्तियां निछावर की गई। रैली के शुरका रास्ते में ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के फलक शिगाफ नारे लगाते रहे। मरकज़ से ख़त्म नबूवत पहुँचने पर रैली के शुरका का भरपूर इस्तकबाल किया गया। शुरका में मिठाई तकसीम की गई और खाने से ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। अहमदपुर शर्की अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मुजरिम जितना भी बाअसर क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। इन खलत का इज़हार अहमदपुर शर्किया के सर्कल इंचार्ज DSP महमूद अकबर ने वकला के वफ्द, सीनियर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम, एडवोकेट जफर खान, फरहान संधा, सैफुर रहमान से एक मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। मुजरिम जितना भी बासर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। अहमदपुर शर्किया सर्कल में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गश्त को बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी वारदात ना हो सके। उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं और तमाम सालीन का काम मेरिट पर होगा। इस मौके पर हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट ने इनके वकील मलिक अब्दुल गफूर की CD मोटरसाइकिल चोरी होने वाले 488/22 के मुकदमे के बारे में बताया, जो DSP ने यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द चोरों को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद करके आपको दी जाएगी। इस दौरान थाना सदर के SHO मोहम्मद अफजल भी मौजूद थे। दरिया सतलुज ने कोठी, फतेह मोहम्मद अटारी, दरिया सिंह, जबकि कलई शाहू और दीगर आबादियों को बहुत मुतासर किया। इलाका मकीनों के घर दरिया बुर्द, फसलें बह गईं, लोग बेघर हो गए, खाने पीने को कुछ नहीं बचा, जिनकी इमदाद के लिए हुकूमत के साथ मुखैर हजरात और फलाही तंजीमें भी सामने आ गई हैं और मुतासरीन को राशन पैकेज तकसीम कर रहे हैं। भारतीय आबी जारियत की वजह से दरिया सतलुज ने तबाही मचा दी, घर माल मवेशी सब बर्बाद हो गए। इसी सिलसिले में अटारी के रिहायशी दरिया सतलुज के मुतासरीन को फलाही तंजीम, आगाही और पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, पाकिस्तान के पॉवर्टी एलिवेशन फंड के इश्तराक से फ़ी घराना 25,000 से ज़ायद खाने और पीने की अशिया, घरेलू सामान देने की तकरीब मुनक़िद। अटारी के खिलाफ मुतासरीन को बिला इम्तियाज़ 1 माह का राशन और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान दिया गया। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर BRN न्यूज़ सवार वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद रोशन पाकिस्तान वेलफेयर, अंजुमन वेलफेयर नौजवानान और दी रीडर स्कूल के ताउन से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में आकाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न याम विलादत के मौके पर हाफिजाबाद के होनहार सपूत अली हमज़ा की इस्लामी फ़नपारों की नुमाइश का इनेकाद। हाफिजाबाद चीफ ऑर्गेनाइज़र हाजी अब्दुल जब्बार रज़ा अंसारी और प्रिंसिपल दी रीडर स्कूल सर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र की सरपरस्ती डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के हॉल में रोशन पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी, अंजुमन वेलफेयर नौजवानान और दी रीडर स्कूल इंतज़ामिया, गुजरावाला आर्ट काउंसिल के ताउन से सरवर कौनैन आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न याम विलादत के मौके पर फ़न ख़ताती में आलमी शोहरत याफ्ता हाफिजाबाद के होनहार सपूत अली हमज़ा के इस्लामिक फ़नपारों ख़ताती की नुमाइश का इनेकाद, जिसका शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों, शहरियों की कसीर तादाद ने नज़ारा किया और अली हमज़ा की इस्लामिक फ़न ख़ताती से मेहनत और लगन को खूब सराहा। तकरीब के अख्ताम पर सर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र, हाजी रियाज़ अहमद, कर्नल रिटायर्ड अली अहमद अवान की जानिब से आर्ट और फ़न ख़ताती से ताल्लुक़ रखने वाले कलमकारों में कैश प्राइज़ गिफ्ट तकसीम किए गए। याद रहे, हाफिजाबाद के होनहार सपूत अली हमज़ा ने फ़न ख़ताती की दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर हाफिजाबाद का नाम रोशन किया है और बांग्लादेश में मुनक़दा वर्ल्ड आर्ट नुमाइश में अली हमज़ा के फ़नपारों में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। कानपुर झूठे मुकदमे के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज, शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। मोहम्मद राशिद नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर थाना सिटी के हदूद में वाक़ जटकी बस्ती के
رہائشیوں نے ایک 62 شخص کی جانب سے جھوٹا مقدمہ درج کروانے بلیک میلنگ کے خلاف احتجاج کیا۔ متاثرہ افراد اہل علاقہ نے اعلیٰ پولیس افسران سے نوٹس دینے، غیر جانبداری انکوائری کروانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین میں شامل محمد طیب شاہد نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے بچوں اور عبد القادر اور تنویر کے بچوں کے درمیان معمولی سا جھگڑا ہوا تھا، جسے اہل محلہ نے موقع پر صلح صفائی سے ختم کروا دیا تھا۔ اس موقع پر دونوں فریقین نے قرآن پاک پر حلف دیا تھا کہ مستقبل میں کوئی فریق اس معاملے کو لے کر کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کرے گا اور صلح و آشتی سے رہا جائے گا۔ تاہم طیب اور شاہد کا کہنا ہے کہ بعد ازاں عبد القادر نے اپنی بیوی آسیہ بی بی سے گھریلو جھگڑا کیا، جس میں آسیہ بی بی کی ناک کی ہڈی متاثر ہوئی۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر عبد القادر نے جھوٹا بے بنیاد مقدمہ ان کے خلاف درج کروا دیا۔ اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے احتجاج میں شرکت کرتے ہوئے عبد القادر اس کے ساتھی تنویر پر سنگین الزامات عائد کیے اور کہا کہ ان دونوں نے پورے محلے کا جینا دوبھر کر رکھا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ طیب اور شاہد بے گناہ ہیں اور ہم سب قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہیں۔ سرائے مغل سے محمد منیب عابد ہنجرہ کی رپورٹ کے مطابق سرائے مغل دریا راوی ہیڈ بلوکی پر پانی کی سطح میں بتدریج کمی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم اونچے درجے کا سیلاب تاحال برقرار ہے۔ محکمہ انہار کے مطابق پانی کی آمد 1,04,020 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ سیلابی ریلا دولو ملتانی ججہ کلا گرو کے سمیت متعدد دیہات کے قریب پہنچ چکا ہے، جس سے ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں اور جانوروں کے لیے چارہ نایاب ہو گیا ہے۔ کسانوں نے شکایت کی ہے کہ محکمہ انہار کی عدم دلچسپی کے باعث کئی مقامات پر عارضی بند ٹوٹ گئے ہیں، جس سے مزید نقصانات ہوئے۔ ادھر فلڈ ریلیف کیمپوں میں مقیم متاثرہ افراد نے کھانے کی عدم دستیابی پر احتجاج کیا اور کئی خاندان کیمپ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ متاثرین نے ضلع انتظامیہ سے فوری امداد کی اپیل کی ہے۔ سندھیانہ والی سیلاب متاثرین ہماری دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہماری مدد کے بھی منتظر ہیں۔ آئے مل کر ان ہاتھوں کو تھامیں جو سیلاب میں سب کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ الائٹ اسکول سندھیانہ والی کیمپس کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا، جس میں الائٹین سٹارز نے بھرپور حصہ لیا۔ الائٹین سٹارز نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کے اصل حقداروں تک کھانا پہنچایا۔ الائٹینز نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ذوالفقار صابر نے الائٹ اسکول کے بچوں کی اس کاوش کو خوب سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں عیسیٰ سے نمائندہ عامر ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق مکران میں شہید ہونے والے ایف سی اہلکار کا استحقاقی ہوائی علاقے چاپری پہنچ گیا۔ نماز جنازہ ادا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ گزشتہ دنوں بلوچستان کے علاقے مکران میں دھماکے میں ایف سی کے 4 جوان شہید ہو گئے تھے۔ ان میں عیسیٰ کے علاقہ چاپری کا لانس نائک طاہر محمود بھی شامل تھا۔ شہید کے استحقاقی ہوائی گاؤں چاپری پہنچا دی گئے۔ شہریوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے شہید کا استقبال کیا۔ شہید کی قبر پر ایف سی کے جوانوں نے سلامی دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بعد ازاں ہزاروں اہل علاقہ کی موجودگی میں فرسودہ خاک کر دیا گیا۔ شہید کے لواحقین میں بیوہ، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا اور والدہ شامل ہیں۔ کمالیہ سے نمائندے سبحان ندیم کے مطابق نواح علاقے خاندہ چک میں 2 نوجوان سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ ڈوبنے والے نوجوان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پولیس سرائے کے مطابق نامعلوم شخص میاں چنو کا رہائشی سیلابی پانی میں چیچا وطنی کے روڈ سے تیر کر خان دا چک کی طرف آنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے سیلابی پانی میں چھلانگ لگا دی لیکن تیر نہ پایا، جس کو بچانے کے لیے خان دا چک کے رہائشی نوجوان شہباز نے بچانے کے لیے پیچھے چھلانگ لگا دی، جسے دونوں سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ واقعے کی اطلاع پر ریسکیو 112 ٹیموں نے ڈوبنے والے دونوں نوجوانوں کی تلاش شروع کر دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے ثناء اللہ صافی کی۔ اب رخ کرتے ہیں نوشیرہ ورکا کا، جہاں نواح علاقے کڑیال کلاں میں آن لائن ایڈورٹائزنگ کمپنی نیکسن ڈی ایس پی کے زیر اہتمام نجی میرج ہال میں تقریب کا انعقاد۔ تقریب کی صدارت کمپنی کے مقامی مینیجر آدرش راحت نے کی، جبکہ سیاسی سماجی رہنما وقار بلوچ ایڈوکیٹ مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نیکسن ڈی ایس پی ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مقامی مینیجر آدرش راحت نے کہا کہ میں 1 سال سے کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ میں نے اس کمپنی سے لاکھوں روپے کمائے ہیں۔ 1 سال میں ہماری کمپنی کے ساتھ درجنوں خواتین و حضرات نے کام کر کے بڑی آمدن حاصل کی۔ اب تو ہماری کمپنی نے کڑیال میں اپنا دفتر بنا لیا ہے، جس کا افتتاح یوگا اور کسی کو مشکل ہو تو اس کا حل نکل سکے گا۔ تقریب سے وقار بلوچ نے خطاب کیا، جبکہ اس موقع پر درجنوں خواتین و حضرات موجود تھے۔ بعد ازاں اس کمپنی کے مقامی دفتر کا افتتاح بھی کر دیا گیا۔ شہداد پور سے رانا شاہد خلیل کی رپورٹ۔ انجمن دائرۃ الاسلام نے مہدویہ فرقہ کے خاتمے کے بعد شفاف الیکشن کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ انجمن دائرۃ الاسلام ویلفیئر ایسوسی ایشن سندھ کے صدر سید عظیم الدین شاہ نے
کہا کہ انجمن نے ہمیشہ مہدویہ فرقہ، اس کے ذیلی تنظیم اور اس کے سربراہ کی پروموشن اور رجاداری کے خلاف دو ٹوکر قانونی موقف اختیار کیا۔ انہوں نے کہا اب کھنڈیلا برادری سے مہدویہ فرقے کا مکمل خاتمہ ہو چکا، لہٰذا برادری مزید تقسیم اور انتشار سے گریز کرے اور اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرے۔ انجمن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ووٹنگ اور نمائندگی کے لیے باقاعدہ ممبرشپ حاصل کرنا لازمی ہے۔ انشاءاللہ فروری 2026 میں انجمن کے 3 سال مکمل ہونے کے بعد شفاف اور منصفانہ الیکشن منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر 3 سالہ مالی اور انتظامی حساب کتاب بھی برادری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ صدر نے کہا کہ اہل سنت کھنڈیلا برادری کے نام سے کسی متوازی تنظیم کی وکالت نہ کی جائے، خواتین کو ممبرشپ اور بعض پرس کے معاملات سے دور رکھا جائے تاکہ برادری کے نسب و ضبط پر منفی اثرات مرتب نہ ہوں۔ کہا کہ کرپشن کے بے بنیاد نعروں اور الزامات میں برادری کی عزت پامال نہ کی جائے۔ انجمن اپنے آئین و قانون کے مطابق مہدوی پیر کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ مزید کہا برادری کے افراد یا تو اس عمل میں تعاون کریں یا کم از کم انجمن کے کام میں رکاوٹ ڈال کر مہدوی پیر کو بالواسطہ سہارا نہ دیں۔ آخر میں صدر نے کہا انجمن دائرۃ الاسلام غیر فرقہ وارانہ اور قانونی دائرہ کار میں رہتے ہیں، کھنڈیلا برادری کی خدمت جاری رکھے گی اور اتحاد و قوت کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ شہداد پور سے رانا شاہد خلیل کی رپورٹ۔ ضلع بھر کی طرح شہداد پور میں موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری۔ تفصیلات کے مطابق ضلع سانکھڑ میں وقفے سے جاری بارش میں شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ گلیوں اور محلے ندی نالوں میں تبدیل۔ پریس کلب چوک، سیدنا فاروق اعظم چوک، جانی پورہ، سیدنا صدیق اکبر چوک، خالہ روڈ، سیدنا علی مرتضیٰ چوک، عظیم بھٹی چوک، مکہ مسجد چوک، بخاری محلہ، کوٹ روڈ، ہسپتال روڈ، ڈیتھا چوک سمیت عام شاہراہوں پر بارش کا پانی ہی پانی۔ نشیبی علاقوں کی کالونیاں، جانی پورہ کے جامع مسجد فیصل میں برساتی پانی داخل۔ راجپوت کالونی اور مہران کالونی کے گرد و نواح میں مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ بارش کی پہلی بوند کے ساتھ ہی بجلی کی فراہمی پچھلے 48 گھنٹوں سے بلا جواز شہداد پور بھر میں معطل۔ شہداد پور سے رانا شاہد خلیل کی رپورٹ۔ ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد رینج آفس میں آج ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد فیصل بشیر میمن کی سربراہ ہدایات پر ریٹائرڈ ایس پی عزیز اللہ اور اے ایس آئی محمد منیر کے اعزاز میں ایک وداعی تقریب کا انعقاد ہوا۔ تقریب کا آغاز انسپکٹر امجد اقبال کی جانب سے تلاوت قرآن پاک سے کیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی فیصل بشیر میمن، ایس ایس پی بشیر احمد، ایس ایس پی انویسٹیگیشن انیل حیدر سمیت پولیس افسران اور عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈی آئی جی فیصل بشیر میمن اور دیگر افسران نے ایس پی عزیز اللہ اور اے ایس آئی محمد منیر کو سندھی ثقافت سندھی ٹوپی اور اجرک پہنا کر ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی آئی جی فیصل بشیر میمن نے تقریب سے خطاب میں کہا پولیس فورس ایس پی عزیز اللہ اور اے ایس آئی محمد منیر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے ریٹائرڈ ایس پی اور اے ایس آئی کی آئندہ زندگی کے لیے خوشحالی اور کامیابی کی دعا کی۔ دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایس پی عزیز اللہ، اے ایس آئی محمد منیر نے اپنی سروس کے دوران ایمانداری، لگن اور محنت سے پولیس فورس کی خدمات اور ہمیشہ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دیے۔ تقریب کے آخر میں ایس پی عزیز اللہ، اے ایس آئی محمد منیر نے ساتھی افسران اور عملے کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پولیس فورس ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہی جس کی یادیں ہمیشہ دل میں تازہ رہیں گی۔ عمرکوٹ سے فدا حسین حیدری کی رپورٹ۔ عمرکوٹ ضلع کے مختلف علاقوں میں بارش کا دوسرا دن بھی جاری، موسم خوشگوار ہو گیا۔ عمرکوٹ ضلع کے مختلف علاقوں جیسے کہ دورنارو، غلام نبی شاہ، چھور، کنڈی، نبی سر، پتھوروں سمیت کئی مقامات پر موسلا دھار بارش جاری۔ بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ عمرکوٹ میں مسلسل دوسرے دن تیز بارش کے بعد کسانوں کو فصلوں کو نقصان پہنچنے کا خدشہ لاحق، جس سے کاشتکاروں میں پریشانی پائی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات عمرکوٹ کی جانب سے مزید بارشوں کی پیشگوئی اور الرٹ جاری کر دیا گیا۔ عمرکوٹ میں بارش ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپٹا نے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز سے بجلی بند کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے بجلی پر چلنے والے کاروبار بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ عمرکوٹ سے فدا حسین حیدری کی رپورٹ۔ ضلع عمرکوٹ میں رین ایمرجنسی کی صورتحال کا جائزہ، ڈپٹی کمشنر نوید الرحمان کا مختلف نہروں کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ نوید الرحمان نے رین ایمرجنسی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج اسسٹنٹ کمشنر سامارو پتھورو سنجے کمار، پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈرین ڈویژن عمرکوٹ، ایکسین اور ایس ڈی او ڈرین ڈویژن عمرکوٹ، محکمہ ایریگیشن کے عملداروں اور دیگر متعلقہ افسران کے ہمراہ تحصیل سامارو میں موجود پاکٹ ڈرین، ہاکڑوں سمیت دیگر اہم نہروں نکاسیاب کے نظام کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دورے کا مقصد حالیہ بارشوں کے بعد نکاسیاب کی صورتحال کا معائنہ اور اس کی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کو یقینی بنانا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود افسران کو ہدایت دی کہ وہ تمام مشینری اور عملے کو الرٹ رکھیں تاکہ بارش کے پانی کو بروقت نکاسی کو یقینی بنایا جا سکے، عوام کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ انہوں نے پاکٹ ڈرین ہاکڑوں کی صفائی بہاؤ کے حوالے سے کہا۔ پاکٹ ڈرین ہاکڑوں کی صفائی بہاؤ کی روانی، آس پاس کے علاقوں میں پانی کی سطح کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو فوری طور پر دور کیا جائے اور ڈرین سسٹم کو مکمل طور پر فعال رکھا جائے۔
डिप्टी कमिश्नर नवीद रहमान ने कहा, जिले इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है शहरियों को रेन इमरजेंसी के दौरान मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाए, किसी भी नागहानी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। उन्होंने मुतालिका इदारों को हिदायत की कि वो मुसलसल निगरानी जारी रखें और अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करें। कुर्नी से उल्फत फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। हाल ही में कुर्नी में होने वाली बारिशों के बाद असिस्टेंट कमिश्नर कुर्नी ने शहर के अहम ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन का दौरा किया ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके, जारी इमदादी कामों का मुशाहिदा किया जा सके। दोनों ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर फाल और मौसर तरीके से काम कर रहे हैं। टाउन कमेटी की बरवक्त मुदाखलत और मरबूत कोशिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का काफी हद तक जमाशुदा पानी निकाल दिया गया। इसके अलावा वापरा कुंड इस नाजुक वक्त में काबिल तारीफ और कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जो ज्यादा से ज्यादा बिला तासुर बिजली की फराहमी को यकीनी बना रहा है। इसकी मुसलसल मुआवनत की बदौलत निकासियाब का निजाम बखूबी चल रहा है और शहरियों को खातिर खैर रिलीफ फराहम हो रहा है। इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर रहे हैं। शहरियों से गुजारिश है कि मुकामी हुकाम से तामुन करें। झड्डों में गुज़िश्ता 4 दिनों से मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया ने हंगामी इक़दाम उठाए। आज असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी तौर पर जमराव केनाल और भगी माइंस का दौरा किया। उनके हमरा इरिगेशन, रेंज और दीगर मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। दौरे का मकसद बारिशों के बाद नहरी निज़ाम और मुकामी इलाकों में जमा होने वाली इजाफी पानी की सूरत हाल का जायजा लेना था। जायजे के बाद ये फैसला किया गया कि पानी की सतह को बरकरार रखने के लिए इजाफी पानी को फौरी तौर पर पूरा ढोरों की तरफ निकाला जाए ताकि इलाके में मजीद सैलाबी सूरत हाल पैदा न हो। इसके साथ साथ मुकामी किसानों को बारिश के बाद दरपेश मुश्किलात के पेश नजर टाउन कमेटी और इरिगेशन के अफसरान ने मिलकर पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए नए उसूलों पर इत्तफाक कर लिया। इन उसूलों के तहत पानी की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा ताकि किसी भी किसान के साथ नाइंसाफी न हो। असिस्टेंट कमिश्नर ने अवाम को यकीन दिलाया कि इंतजामिया सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए और इन उसूलों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।